بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باطل سے گھبرانے والے آسماں نہیں ہیں ہم، کئی بار لے چکا تو امتحان ہمارا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ سفیان راجپوت بھٹی آج ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہے۔ جیسا کہ ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ آج 5 سپتمبر کا دن اور کل کا دن پاکستان کی تاریخ میں بہت اہمیت کا حامل دن ہے۔ پاکستان اور انڈیا کی ایک تاریخی جنگ ہوئی۔ اگر تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھا جائے تو انڈیا نے پاکستان سے اس قدر منہ کی کھائی ہے کہ جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ ناظرین، کہیں تو کہنے والے کہتے ہیں کہ ہم لاہور میں جا کے چائے سے ناشتہ کریں گے، تو کہیں وہ اپنے ناکوں سے لکیریں کھینچتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے پورے پاکستان میں ہر جگہ اپنے اپنے لحاظ سے اس دن کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، منایا جاتا ہے۔ اور آج ہم جس محکمے کے پاس موجود ہیں، جن صاحبان کے ساتھ موجود ہیں ناظرین، یہی وہ ہمارے قوم ہیں کہ جن کی وجہ سے آج پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہوا ہے۔ آج پاکستان چمکتا دمکتا ایک سورج کی طرح ہمیں نظر آتا ہے۔ آج ہم موجود ہیں ضلع قصور کے قصبہ کھڑیا خاص میں، جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اساتذہ اکرام، ہمارے مربی۔ ہم ان سے جانیں گے کہ 6 سپتمبر کے دن کو یہ کس طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور 6 سپتمبر کے دن کو یہ اپنی نوجوان نسل کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے طلباء کو یہ کیا پیغام دیتے ہیں اور کس طرح ان کی تربیت کرتے ہیں۔ تو پروگرام کا آغاز میں تلاوت قرآن مجید سے کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب۔ صدق اللہ العظیم۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہم چلتے ہیں اپنے اساتذہ کرام سے کے پاس، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ 6 سپتمبر کا دن جو پاکستان کا دن یوم دفاع کا دن کہلایا جاتا ہے، کہ اس کو یوم دفاع کا دن کیوں کہا جاتا ہے اور اس کے اغراض و مقاصد اور اس کے پیچھے جو تاریخ ہے وہ ہمیں واضح کریں۔ جی سر۔ وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے۔ الحمدللہ ہماری نوجوان نسل اور ہمارا وطن ملک پاکستان، اس کے اندر 6 ستمبر کو یوم دفاع کا دن کہا جاتا ہے۔ اور یوم دفاع کے دن کو یوم دفاع کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس دن 6 ستمبر کو 1965 کو ملک پاکستان کی بہادر افواج نے ایک دفاع کیا تھا، اور ایک اندھیری رات کے اندر انڈیا نے ہمارے ملک پاکستان کے اوپر حملہ کر دیا تھا، اور ہماری بہادر اور جرری فوج نے ایسا منہ توڑ جواب دیا کہ انڈیا کے چھکے چھڑا دیے اور اس کو شکست سے دوچار ہونا پڑا، اور ہماری فوج نے دفاع کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ہم آج بھی زندہ قوم ہیں، ہم کل بھی زندہ قوم رہیں گے، اور کوئی بھی دشمن ہمارے ملک کی طرف میلی آنکھ کر کے نہیں دیکھ سکتا۔ اگر کوئی دیکھے گا، اس کی اگر انگلی کرے گا، انگلی کو کاٹ دیا جائے گا۔ اگر کوئی میلی آنکھ سے دیکھے گا، اس کی آنکھ کو نکال دیا جائے گا۔ اور ہمارا ملک پاکستان، ہمارا خطہ، یہ پاک سرزمین ہماری جان ہے۔ ہم اپنی جان کے لیے اپنی جان بھی قربان کر سکتے ہیں۔ کیوں بھی کر سکتے ہیں آپ؟ تو میں اپنی نوجوان نسل کو، اپنے طلباء کو، اپنے اساتذہ کرام کے ساتھ یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہیں اور اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، کہ اس لیے یوم دفاع جو ہے 6 ستمبر کو ہم یوم دفاع کے طور پر مناتے ہیں، کہ ہم نے انڈیا کا منہ توڑ جواب دیا تھا۔ اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ،
تو اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ رانا جمیل صاحب بیٹھے ہیں. ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ اپنے اسٹوڈنٹس کو کس طرح موٹیویٹ کرتے ہیں پاک فوج کی حمایت کرنے پر اور پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے پر. تو آئیے ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں پیارے اسٹوڈنٹ، 6 ستمبر کا جو دن ہے نا، وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. چونکہ ابھی پاکستان کو بنے چند ہی سال گزرے تھے اور ہندوستان جو ہمارا ازلی دشمن ہے، اس نے سمجھا پاکستان کے پاس کوئی جرأت اور طاقت اور کوئی ہمت نہیں ہے، اور نہ ان کے پاس وہ فوج ہے جو پاکستان کا دفاع کر سکے گی. یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے، انڈیا کے آرمی کے جو جوان تھے، انہوں نے کہا کہ چل کے لاہور میں ناشتہ کریں گے. اور ہماری پاک فوج کے میجر عبدالعزیز بھٹی صاحب جو تھے، انہوں نے کہا دوستو، اگر وطن ہے تو ہم ہیں اور وطن نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو انہوں نے کہا کہ میجر صاحب ہمیں حکم دیا جائے. کیا حکم ہے؟ تو جوانوں سے انہوں نے کہا کہ یہ جو ٹینک آ رہے ہیں، ان ٹینکوں کے سامنے سب سے پہلے میں گولہ اپنے جسم کے ساتھ باندھتا ہوں اور ان کے نیچے ہو جاؤ. تو انہوں نے کہا نہیں جنرل صاحب، آپ نے تو گولہ نہیں باندھنا، ہم اپنے جسم کے ساتھ گولے باندھتے ہیں. اور ان جوانوں نے اپنے جسم کے ساتھ گولے باندھ کے اور ان ٹینکوں کے نیچے اپنی جانوں کو قربان کر دیا. وہ 50 یا 100 کے قریب ٹینک تھے، اور وہ ایک ایک ٹینک اس طرح پرخچے اڑ گئے ان کے کہ ان کی جناب نہ پرخچیاں نظر آئیں. اور دشمن کو منہ کی کھانی پڑی. جو کہہ رہے تھے ناشتہ لاہور میں کریں گے، انہوں نے جا کے ہندوستان میں بھی اپنی شکل نہیں دکھائی، اور سب کو نیست و نابود ہو کے یہاں سے جانا پڑا. اور 65 کی جنگ ہمیں اپنے ملک کا دفاع کے بارے میں یہ تقاضا کرتی ہے. اور جب بھی ہمیں ملک کے لیے ہمیں کسی قسم کی قربانی دینی پڑی تو ہم انشاءاللہ اپنی جانیں قربان کر دیں گے اور اپنے وطن پہ آنچ نہیں آنے دیں گے. سب کا یہ پروگرام ہے نا کہ انشاءاللہ اپنے وطن پہ آنچ نہیں آنے دیں گے. پاک فوج